اس وقت کل جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی نا بھٹی صاحب، وہ سننے کے لائق ہے، اور اس سے اب چل رہا ہے پتہ حکومت جو ہے وہ فیڈرل حکومت جو رہے گی وہ آئندہ کرنے کیا لگی ہے جوڈیشری کے ساتھ. سن لیں ذرا پہلے، سنوائیں جی. جب 58-2 بھی نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نیا 58-2 بھی ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا. وقت کا وزیر اعظم کو پھمکی دیا گیا آپ 19th امینڈمنٹ پاس کرے ورنہ ہم آپ کا 18ویں ترمیم کو اڑا دیں. میں آج ہاؤس کا فلو پہ مانتا ہوں ہمیں کبھی 19th امینڈمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا. ہم چاہ رہے ہیں کہ متنازع نہیں، وہ آئینی کردار ادا کرے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین. ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے. جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا، وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، آپ کو کیبنٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. Joint Parliamentary کمیٹی بنا دے، ہم قانون سازی کرے، ہم فیصلہ کرے کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے. جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام ایک رات کی نیوٹرالٹی میں 70 سال کا تباہی کو معاف کریں گے، 70 سال کا آئین شکنی کو معاف کریں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تالا لگائے نیشنل اسمبلی پہ، ہم کیوں خوار ہوتے ہیں؟ بھٹی صاحب، آپ یہ رائٹ دیتے ہیں پارلیمنٹ کو کہ فیصلہ پارلیمنٹ کر لے کہ کتنا بینچ کتنے ججز کا بنے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، معذرت کے ساتھ. کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ سن لینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے. یہ جو 5% اشرافیہ اور 95% ہم غریبوں کی جنگ ہے. ہم غریبوں کی بات نہیں کر رہے. وہ آپ میں بات سنیے کہ ایک وہی بینچ، اسی بینچ میں 3 جج، منیب صاحب، بندیال صاحب، جنہوں نے عمران خان کے اسپیکر کے خلاف فیصلہ دیا تھا. آگے سنیے نا، ان کے تضادات بڑے ہیں نا کہ فار ایگزامپل وہی قاسم سوری کے خلاف رولنگ دیں تو حق حلال ہے، وہ دوست مزاری صاحب کے خلاف رولنگ دیں تو حرام ہے. وہی جو ہیں وہ جج شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں تو حلال ہے، وہی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں تو حرام ہے. وہی اسمبلی جو کل تک جعلی جھرلو زدہ تھی وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنائے تو الیکٹڈ ہے اور حرام ہے. وہی اگر اسمبلی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائے تو حلال ہے اور الیکٹڈ ہے. وہی اسمبلی جو جھرلو زدہ تھی وہ کل تک حرام تھی، وہی اسمبلی آج حلال ہو گئی ہے. بلاول بھٹو صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس ملک میں 2 آئین ہیں، آپ نے نیب کے ساتھ بے شرمی سے کیا کیا ہے؟ اپنے ملزموں نے کیسز سامنے رکھے، وکیلوں کو بٹھایا اور ایک ترمیم کی جو وہ عدالت میں نہیں لڑ سکتے تھے. نیب ختم، FIA انڈر، پولیس انڈر، 2 رہ گئے ہیں، فوج اور عدلیہ. اب الحمدللہ عدلیہ کے جو شرمناک اور ایک تو یہ بات ہے نا، رک جائیں ادھر. اگر سیم سچویشن ہو اور اس کے 2 ڈفرنٹ ڈیسیجنز ہوں، اگر مسٹر ایکس کے اوپر ایک ڈیسیجن آ رہا ہے اور وائی پہ ڈفرنٹ آ رہا ہے، تو اس پہ اور اگر یہ کویسچن کیا جائے کہ ہم فل بینچ مانگتے ہیں تو اس کی کوئی رسپیکٹ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے 3 ممبر کا بینچ تھا تو ہم نے اس پہ کہا کہ ہمیں فل بینچ چاہیے، لیکن باقی لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس پہ نہیں مانیں گے. اگر یہ ہوئے گا تو پی ٹی آئی والوں نے کہا انتشار ہوئے گا. تو ہم تو پوری عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ 3 بینچ کے خلاف ہوئے گا تو آپ نے کہا تھا کہ 3 سمیت پورا بینچ بنا دیا جائے، لیکن ہم تو پوری عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں فل بینچ ہونا چاہیے. ہنا صاحبہ کو تاریخ شاید یاد نہیں، یا مریم نواز صاحبہ کی وہ پریس کانفرنس بولیں، کس اس خاتون کو، میں ایز اے سیاستدان بات کر رہا ہوں، ایز اے خاتون ان کی بڑی عزت ہے میری نظر میں، اس سیاستدان جو خود کنوکٹڈ ہیں، جو خود ضمانت پر ہیں، اس کو کس نے حق دیا جو نائب صدر ہیں ایک پارٹی کی کہ وہ کہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے کہ اینٹی پی ایم بات سن لیجیے، جوڈیشل کو نہیں بات سن لیجیے، میری بات سن لینا ہنا صاحبہ، بات نہیں صرف بات میری بات نہیں، وائس پریزیڈنٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور لندن سے ایک شہباز شریف خط جاری کرتے ہیں، اس میں وہ بن جاتی ہے. وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ. میری صرف 4 باتیں، اگر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اچھا میری صرف بات نہیں، آپ اس میں شامل ہیں اس گناہ میں. اگر آپ نہیں بولیں گی، کون سا گناہ؟ یہ گناہ ہے کہ میری عدلیہ کو کہنا کہ NTPMLN جج
مطلب کچھ آپ کے حامی نہیں، جج ہم بھی ہیں، بالکل بات تو ایسی سنیں نا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں، ہم نہیں، کہتے ہیں میری بات ہماری ساری عدلیہ پہ اعتماد ہے، کامران بھائی، سب پہ، ہم نے کوئی بینچ کی بات نہیں نہیں بات تو سنیں، تو بات اس کا تو تو سنیں اور ہینا شو صاحبہ، کرتا ہے. بات تو سنیں. میں اور ہم میرا سوال- بالکل ایک- نہیں سر، نہیں، میری کو صرف چار چاہتے چیزیں ہیں، ان کو بڑی respect میری کرتے ہیں. صرف میں صرف کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ اینٹی پی ایم ایل این جج مطلب حامی بھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں بینچ ہے. فکسنگ Full مطلب bench. یہ کہ بینچ فکسنگ کوئی نہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ بغاوت کریں گے کس کے خلاف؟ عدلیہ کے خلاف. مجھے بتائیں ہینا صاحبہ، بتائیں کہ نواز شریف صاحب 8 ہفتے جاتی عمرہ 8 ہفتے اب لندن بیٹھے ہیں، کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ عدلیہ. مریم نواز صاحبہ باہر کس کی وجہ سے ہیں؟ عدلیہ. یہ question شباز نہیں ہو رہا. شریف حمزہ شباز نہیں، یہ کس بالکل وجہ سے ہوتے یہ ہیں؟ آپ کو بھی جواب دینے دینا. یہ اور علیحدہ باقی سارے debate کس کی ہے. وجہ سے؟ عدلیہ. ہاں، پوچھیں. عدلیہ. ارے یہ صاحب عدلیہ آپ کے کو خلاف کنٹرول میں نہیں آتے نا. دیکھیں ہم میں آپ کو آگے آپ کو دوسرے کا تو موقف جاننے دینا. آپ ڈکٹیٹر ہیں. عدلیہ کی اٹموسٹ رسپیکٹ ہے، بالکل یہ کوئی بات رسپیکٹ نہیں کرتے آپ. Establishment آپ بولنے کے تو دیں. فیصلہ حق میں آئے تو آپ رسپیکٹ کرتے نہیں، ہیں، ایسی نہ بات نہیں آئے ہے. تو آپ رسپیکٹ نہیں اچھا، کرتے. مجھے آپ میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی انہوں نے کہا تھا ثاقب نثار کی بٹ صاحبہ بیمار تھیں، ان کو چھوڑ کے عدلیہ کے فیصلے سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں، مجھے مسلم لیگ نون نے. کامران مجھے بات جسٹس قیوم والی عدلیہ چاہیے. جسٹس قیوم والی عدلیہ چاہیے. اور میری بات سنیں، انہوں نے یہ میں معذرت کے ساتھ غلط بات کی. آپ ججوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بات کی. آپ یہی بات ہے، غلط بات کی. میں ہاں ججوں کا نمائندہ ہوں. جج تو جائے کورٹ میں جائے آپ. میرے جج کالے کوٹ پہ. یار آج اگر آپ اس کے نمائندے نہیں بنیں گے کل آپ کو یہ انارکی پھیل جائے گی. یہ انارکی پھیل جائے گی. آگے بڑا سٹیبلٹی آئی ہوئی ہے. نہیں اور پھیلے گی. 2 ادارے رہ گئے، ان کو تباہ کر دیں، انارکی پھیل جائے گی. فوج کے خلاف تو میں بات سننے نہیں دوں گا، عدلیہ کے خلاف مجھے نہیں. اچھا میری بات سنیں، میری بات سنیں. اچھا ایک بار دل کی بڑھا سے آپ ملیکا کا بھی ٹائم لے رہے ہیں، آپ ہینا کا بھی ٹائم لے رہے ہیں. آپ کو لحاظ و شرم ہے کہ آپ سب کا ٹائم لے میں رہے اس کے ہیں. بعد نہیں بولوں گا. آپ بس چپ کر جائیے. بولے. سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا؟ اس بول دے نا، بول دے اب، بول دے. اچھا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمیں ہان کے ہم نہیں، آپ ہوں گے، میں تو نہیں. نواز شریف صاحب نے کہا. اچھا پھر اس کے بعد کس نے کہا کہ قیمہ والے نان کھا کے جانا حملے کے بعد؟ شہباز شریف نے. اچھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد رفیق طارق صاحب کو دبئی میں ڈھونڈوایا گیا اور کوئٹہ بھیجا گیا. کس نے؟ انہوں نے. پھر اس کے آگے سن لینا، 1 منٹ سن لیجئے گا نا. پھر اس کے بعد کہا میرے اثاثے ذرائع آمدن سے نجات. تمہیں کیا؟ انہوں نے. پھر اس کے بعد کہا ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے. ججز بغض و اناج سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے. جوڈیشل کو انہوں نے. ایک ادارہ رہنے دیں. ٹیپ لا کے اب ان کو لگا دیں، انہوں نے بریک لے لی. اب آپ نے بولا نہیں، میں 2 خواتین سے بات کرنے لگا. میں معذرت چاہتا ہوں. ملیکا صاحبہ کو بھی لے لیجیے گا. مجھے ایک بات بتائیے، اب آپ لوگوں کا پلان کیا بن رہا ہے؟ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ تو آپ لوگ چھوڑ نہیں رہے، حکومت آپ کے پاس رہی نہیں. پنجاب کے اندر اب تو کوئی چینج نہیں آ سکتی نا. مولانا فضل الرحمان ویسے ہی بھڑکے مار رہے ہیں. یہ 2-3 دن کی مہمان ابھی آپ دیکھیں ہم کیا کریں گے کہ پنجاب میں ابھی بھی کچھ سوچ رہے ہیں آپ کچھ کرنے کے لیے. دیکھیں کل ہمارا پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہے اور کل سے ہمیں اور باتیں بھی آئیں گی. لیکن اگر جیسے رانا ثناء اللہ نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ اگر ان کو روکا گیا تو ایسی کچھ بھی چیز جیسے گورنر راج گورنر راج تو پاسبل ہی نا. لیکن اگر ریزولوشن ٹیبل ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ خدا نخواستہ، دیکھیں اگر آپ ایک فیڈرل منسٹر کو منع کر دیتے ہیں ان کی ویسینٹی میں یا جس طرح وہ تو نہیں کریں گے. لیکن گورنر راج آپ نہ سوچیں سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی جس طرح ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پھینکی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس طرف نہ جائیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ آج کل اب نئی موومنٹ چلا رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو 100% یہ انڈورس کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو بالکل واپس آنا چاہیے. اس پارٹی کا جو نیریٹو ہے اور جیسے کہتے ہیں نا دلوں کے وزیر اعظم، ان کو لوگ دلوں کے وزیر اعظم بھائی دیٹس ٹرو. کہیں بھی آپ الیکشن کیمپین کے لیے چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں ووٹ صرف نواز شریف کا. تو میاں صاحب کو 100% الیکشن سے پہلے واپس آنا چاہیے. مجھے ہینا صاحبہ ایک بات بتائیے، آپ بھی لاء کو سمجھتے ہوں گے، لیجسلیٹر ہیں آپ بھی، کس طرح واپس آئیں گے؟ واپس آ سکتے ہیں لیکن انہوں نے جیل میں جانا ہوگا ان کو. دیکھیے وہ پوری پارٹی مطلب کہا یہ تھا کہ پہلے پلان آپ کا یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ آپ کے پاس ہوگی تو گورنمنٹ جو اسمبلی بنا کے گورنر کو دے گی کہ جس میاں صاحب کی اگر صحت ان کو اجازت دے گی اور پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور ہمارے کارکن ڈیسائیڈ کریں گے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے تو جو مرضی سرکمسٹانسز یہاں فیس کرنی پڑیں میاں صاحب واپس آئیں گے. لیکن وہ کسی این آر او کے تحت تو نہیں آ سکتے نا کہ ان کو جیل میں نہیں جائیں گے. دیکھیں ہم نے کوئی این آر او نہ لیا. آپ نے دیکھا کہ ملک میں جو سچویشن رائٹ ناؤ ہے، اب میں امریکہ کے بعد جاؤں گا، بہت دیر ہوگی. ہم نے اپنی ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا تو کوئی این آر او ہم نے نہیں لیا. یار مجھے ایک بات سمجھائے، آپ کے پاس نہ پنجاب ہے، آپ کے پاس نہ کے پی ہے، نہ آپ کے کنٹرول میں ڈالر ہے، نہ آپ کے کنٹرول میں مہنگائی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زرداری صاحب نے بھی اور ہمارے ساتھ یہ بھی ہیں وہ ہے اتحادی، ہم سب ویٹ اٹھا رہے ہیں.
سارا تو منہ جو کالا ہو رہا ہے سیاسی طور پر آپ پی نے ایم ایل جس این سے کا شو شروع کیا نا کہ ایک بندہ جو ٹی وی پہ آ کے شرک کی باتیں کرتا ہے, جو اپنے آپ کو جو پاپولیرٹی کی باتیں کرتا ہے, وہ ایک مانسٹر ہے. اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ ایک نیریٹو نہیں لے کے چل رہا, وہ صرف مذہب کا نیریٹو نہیں لے کے چل رہا. اس نے پہلے یہ کہا کہ امریکی جس کو آپ مانسٹر کہہ رہی ہیں وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے اس پاکستان کا. پنجاب میں 15 لے گئے. آپ جھوٹ بول کے, آپ مذہب کا کارڈ یوز کر کے, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ یوز کر کے, تو آپ لوگوں کو آگے لگاتے ہو, دھوکہ دیتے ہو. جی ملیکہ دیکھیے کامران شاہد صاحب, ان کی تضحیک آمیز گفتگو کرنے سے عمران خان صاحب جیسے مقبول اور مسلم امت کے بڑے لیڈر جو ہیں ان کی مقبولیت میں, ان کی عزت اور ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دلوں کے راجہ ہیں, دوسری طرف وہ بھی دلوں کے راجہ ہیں, ضرور کرتی رہیں. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. ان کا مسئلہ یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا کہ ان کے پاس اب کوئی بیانیہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو بتایا کہ 2018 میں سلیکٹڈ لاڈلے کو پارلیمان میں لے کے آئے ہیں اور یہ پارلیمان قابل قبول نہیں ہے. اب اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ اب یہ سلیکٹڈ پارلیمان قبول ہے. کہا کہ عمران خان لاڈلا ہے. عمران خان نے پنجاب کی عوام سے ضمنی الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں لے کر بتا دیا کہ میں عوام کا لاڈلا ہوں.